السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. یقیناً میرا پیج وائس آف سید کے نام سے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے. اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیوز بھی اچھی لگ رہی ہوں گی. اچھا، آج میرا موضوع کچھ یوں ہے کہ کرنٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا سے 2 حصوں میں پاکستان واپس پہنچ چکی ہے. کپتان بابر اعظم صاحب بھی لاہور آ چکے ہیں اور سخت سیکورٹی میں ان کو جو ہے ان کے گھر منتقل کیا گیا. اچھا، بابر اعظم کی کپتانی کے بارے میں بہت لوگ بات کر رہے ہیں. میں بابر اعظم کی کپتانی کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ بتا دوں جو کرکٹرز بابر اعظم کے حق میں ہیں، سابق کرکٹرز، کچھ کرکٹرز چاہتے ہیں کہ بابر اعظم کپتان رہیں اور کچھ کرکٹرز چاہتے ہیں کہ بابر اعظم کپتان نہیں رہیں. کیا بابر اعظم کو کپتانی سے ذکا اشرف صاحب ہٹا بھی سکتے ہیں یا نہیں ہٹا سکتے، یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. اس پر تفصیل ہے. رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو کپتانی سے نہیں ہٹایا جائے. عامر سہیل، راشد لطیف اور شاہد خان آفریدی صاحب بھی کسی طرح سے حق میں ہے کہ بابر اعظم کو کپتانی سے نہ ہٹایا جائے، بابر اعظم پر ریلائی کیا جائے، بلیو کیا جائے، یقین کیا جائے. لیکن کچھ کرکٹرز کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو کپتان نہیں رہنا چاہیے. اور کیا ذکا اشرف بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹا سکتے ہیں؟ اچھا، ذکا اشرف نے جب اپنا کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو ذکا اشرف نے اس کانٹریکٹ میں لیٹر میں جو سائن کیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہے نا وہ دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ پی سی بی کے معاملات میں اپوائنٹمنٹ وغیرہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. الیکشنز کرائیں گے، یہ ساری چیزیں کرائیں گے. لیکن 4 مہینے کا ایسا گزر گیا، اب تک ذکا اشرف صاحب بھی الیکشن نہیں کرا سکے. پچھلے نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ بھی الیکشن نہیں کرا سکے، انہیں بھی 4 مہینے کا عرصہ دیا گیا، پھر 2 مہینہ ایکسٹینڈ کیا گیا، لیکن وہ الیکشن نہیں کرا سکے. تو میرے عزیز دوستو، کہ کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے راتوں رات تبدیل کر دیا جاتا ہے. رمیز راجہ صاحب کو جو ہے رات کے 12 بجے جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا. اسی طریقے سے نجم سیٹھی صاحب کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور کسی بھی چیئرمین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو یہ انتہائی ہمارے ملک کے اندر جو ہے بدقسمتی ہے اس چیز کی. تو کام کرنے دیا جائے. اور ابھی دیکھا آپ نے ورلڈ کپ کی صورتحال کے باعث جو ہے انضمام الحق صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں اور توصیف احمد صاحب کو انٹرم چیف سلیکٹر ہائر کر لیا گیا وقتی طور پر. اور مورنی مورکل نے جو بالنگ کوچ تھے پاکستان کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. اور وہ جو ہے عمر گل کا نام سامنے آیا، لیکن عمر گل صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اگر عہدہ لوں گا تو مکمل ذمہ داریوں کے ساتھ لوں گا، ورنہ میں یہ عہدہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. عمر گل صاحب کا یہ کہنا ہے. انہوں نے کراچی میں ایک نجی تقریب میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. اچھا، ذکا اشرف صاحب جو ہے نا صرف کپتان کو ہٹانے کا فیصلہ نہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. مکی اورتر بھی ابھی پاکستان میں نہیں ہے. مکی اورتر انڈیا سے جو ہے دبئی چلے گئے. دبئی سے ابھی 3 یا 4 دن کے بعد وہ یعنی اسلام آباد یا لاہور آئیں گے. پھر ذکا اشرف صاحب سے ان کی میٹنگ ہوگی. لیکن ذکا اشرف صاحب پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کپتانی سے بابر اعظم صاحب کو ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے لیٹر جو سائن کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھیں گے اور اپوائنٹمنٹ وغیرہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اسی طریقے سے، لیکن میں آپ کو کھلے لفظوں میں یہ بتاؤں، کوئی بھی ورلڈ کپ اگر سیمی فائنل میں نہیں پہنچتا ہے یا پھر راؤنڈ کے میچز سے باہر آتا ہے، تو میں پچھلے میچز کے آپ کو 2019 میں دیکھیں سرفراز احمد نے جب ورلڈ کپ کی کپتانی کی، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہیں کپتانی سے ہٹا دیا گیا اور بابر اعظم صاحب کو کپتانی دی گئی. اسی طریقے سے 2011 میں شاہد آفریدی صاحب جب کپتانی میں تھے تو شاہد آفریدی صاحب کو بھی کپتانی سے فارغ کر دیا گیا. تھوڑے دن بھلے سے کپتان رہے. مصباح الحق صاحب 2015 میں رہے، لیکن 2015 کے بعد مصباح الحق صاحب کو بھی کپتانی سے ہٹنا پڑا مجبوراً. 2007 میں انضمام الحق صاحب کپتانی میں رہے ورلڈ کپ میں، لیکن ورلڈ کپ سے آنے کے بعد انہیں بھی کپتانی سے ہٹا دیا گیا. اور بدقسمتی سے اس ورلڈ کپ کے میچز میں آئرلینڈ جیسی ٹیم سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور باب وولمر صاحب کا انتقال بھی ہو گیا تھا. یہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. 2007 میں پھر 2003 میں وقار یونس صاحب کپتان تھے ورلڈ کپ میں، لیکن انہوں نے بھی جب ورلڈ کپ کے میچز ہارے تو پھر پاکستان جب واپس آئے تو انہوں نے کپتانی چھوڑنا پڑا. تو دیکھیں کپتانی جو ہے نا یہ بہت بڑا ذمہ داری والا کام ہے. اور کپتان جب بندہ بنتا ہے نا تو اس کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے ٹیم کو لڑانے کی، ٹیم کو یعنی میدان میں جستجو کے ساتھ کھلوانے کی. لیکن ہمارے یہاں کپتان جو ہے وہ بدقسمتی سے ایسے ٹھنڈے کپتان ہیں ہمارے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ کپتانی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس پلیئر کو کس جگہ پر یوٹیلائز کرنا ہے. اچھے نام ہیں بابر اعظم صاحب، کرکٹر بہت اچھے ہیں، میں بھی یہ کہوں گا، لیکن کپتان وہ اچھے نہیں ہیں. انہیں چاہیے کہ استعفیٰ دیں اور دوسرے لوگوں کو موقع دیں. بہت پڑے ہوئے نام پیچھے، شاہین آفریدی ہیں، اماد وسیم ہیں، اسی طریقے سے شاہین شاہ آفریدی اور دوسرے کرکٹرز بھی ہیں جن کے اوپر کپتانی کی ذمہ داری اگر سونپی جائے تو وہ اچھے طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر رٹا رٹایا جو کپتان چلا آ رہا ہے، جو پلیئر اچھا ہے وہ کپتان اچھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. سرفراز احمد پلیئر ویسا خاص نہیں ہے لیکن کپتان اچھا ہے.
میں سرفراز احمد کی وہ تعریف نہیں کر رہا بھائی، سرفراز احمد کوئی میرا ریلیٹو نہیں ہے، نہ کزن ہے، میں کھلے لفظوں میں یہ بھی بتا دے رہا ہوں، لیکن سرفراز احمد ایک اچھا کپتان ہے، اس نے پی ایس ایل جتایا ہے، چیمپئنز ٹرافی جتایا ہے، قائد اعظم ٹرافی جتایا ابھی حال ہی میں، تو بھروسہ کیا جائے، ریلائی کیا جائے، کچھ ان کو بھی موقع دیے جائے، ملک کا ایک بیٹا ہے وہ بھی ہمارے ملک کا، لیکن ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے جسے کپتانی دے دی جاتی ہے وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتا اور چپک کے بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی سیٹ پر کہ بس کپتانی آ گئی تو میں جو ہے اس ملک کا چودھری، یہ اس ٹیم کا چودھری بنا ہوا ہوں. تو بھائی ایسی چودراہٹ جو ہے نا وہ ختم کرنی چاہیے، اور کرکٹ بورڈ کو بھی سوچنا چاہیے کہ گراس روٹ لیول سے کپتان جو چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے، نہ کہ انٹرنیشنل میں ایسے لوگوں کو کپتان بنا دیا جائے جو کہ ایک چھوٹی ٹیموں سے میچ ہارنے کے لیے اور افغانستان جیسی ٹیموں سے میچ ہارنے کے دہانے پر آ جائے. تو ایسے لوگوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کو موقع دینا چاہیے جو نیچرل کپتان ہے، جس طریقے سے سرفراز احمد صاحب قدرتی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی کپتانی کی، تو ایک موقع دینا چاہیے انہیں بھی. اگر وہ اچھے کپتان ہیں تو انہیں کسی فارمیٹ میں موقع دینا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو ون ڈے فارمیٹ میں ہی موقع دینا چاہیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، دعا میں یاد رکھیں. وائس آف سید میں اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.